کافر کے یہاں پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے بعد اس کے کان میں دیوی دیوتاؤں کی باتیں سنتا ہے۔ دیوی اور دیوتا نفع اور نقصان پہنچانے والا اس کے لیے بن جاتا ہے، اور وہ بچہ اپنے ماں باپ کے طور طریقے کو اپنا کر کے اسی عقیدے اور اسی مذہب کے مطابق ڈھل کر کے وہ کافر بن جاتا ہے، غیر مسلم بن جاتا ہے۔ تو بچے کے لیے اس کے جو ماں باپ ہوتے ہیں اس کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، آئیڈیل ہوتے ہیں۔ ماں باپ اس بچے کو جس نہج پر، جس طریقے پر، جس راستے پر، جس ڈگر پر چلانا چاہیں گے اپنے بچے کو چلا کر کے اسی مذہب اور اسی عقیدے کو ماننے والا بنا لیں۔ تو ہماری شریعت کے اندر کیا احکامات ہیں؟ تو ہمارے اولاد کے سردار، مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں بچے کی پیدائش ہو تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس بچے کے لیے اذان دلوائی جائے، تاکہ اس بچے کے کان میں سب سے پہلی آواز، سب سے پہلی صدا جو پہنچے وہ اللہ اکبر کی پہنچے، کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ سب سے پہلا کام ہے جو ہماری شریعت نے ہمیں اور آپ کو بتائی ہے، اور الحمدللہ ہم مسلمان اس طریقے پر اور عمل کرتے ہیں کہ جب ہمارے گھر کے اندر لڑکا یا لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، امام صاحب کو بلا کر کے، مؤذن صاحب کو بلا کر کے، یا اپنے گھر کے کوئی ایسے افراد ہیں جو ان کلمات کو ادا کر کے کر سکتے ہوں تو سب سے پہلے اذان دلوائی جاتی ہے۔ اس کے بعد شریعت نے ہمیں اور آپ کو بتایا کہ اس بچے کا بہتر سے بہتر نام رکھا جائے، بہتر نام رکھا جائے، ایسے نام رکھے جائیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 صفاتی نام ہیں، ان ناموں میں سے کسی نام کے ساتھ اپنے بچے کا نام رکھ لیجئے، کسی صحابی کے نام پر رکھ لیجئے، لڑکی ہے تو کسی صحابیات کے نام پر رکھ لیجئے۔ ایسا نام رکھیے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، کیونکہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے، اور بچے کا جو آپ نام رکھیں گے تو نام سے بھی کبھی کبھی کام ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات کہ جب بچے کا آپ اچھا نام رکھیں گے تو اس کا ایک فائدہ جو دنیا میں ہے وہ تو ہے ہی، اور آخرت کے اندر بھی اس کا فائدہ ہے کہ آخرت کے اندر جب ہر انسان کا حساب و کتاب ہوگا اور وہاں جو پکارا جائے گا، ہر ایک کو پکارا جائے گا اس کے باپ کے نام کے ساتھ۔ اگر آپ دنیا میں اپنے اولاد کا بہتر نام رکھے رہیں گے تو اسی نام کے ساتھ جو آپ نے خود رکھا ہے اس دنیا کے اندر، آخرت کے اندر آپ کو آپ کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اس دن جو سنیں گے کتنے لوگ وہاں جمع ہوں گے؟ آج اگر سوہن کے ہی آدمی یہاں آ جائیں تو اتنے لوگ جمع ہو جائیں گے کہ جگہ کم پڑ جائے گی، لیکن وہ جو حشر کا جو میدان ہوگا جہاں اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے انسان اس دنیا کے اندر آئیں گے تمام کے تمام اکٹھے ہوں گے۔ بتائیے اس دن اس دنیا کے اندر اگر کوئی بڑا آدمی کسی کا نام پکار دیتا ہے کسی اسٹیج سے تو آدمی کہتا ہے کہ میرا نام لیا گیا۔ تو اگر آپ دنیا میں اپنی اولاد کا بہتر نام رکھیں گے تو اس دن بھی اسی نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔
تو دوسرا کام یہ بتایا گیا کہ آپ اپنی اولاد کا، اپنے بچے کا بہتر نام رکھ دیں۔ اور تیسری بات کہ اس بچے کا 7ویں دن آپ عقیقہ کریں۔ لڑکا ہے تو اس کے لیے 2 حصہ ہے، 2 خصی کر دیجئے یا گائے میں 2 حصہ کر دیجئے۔ اتنی اگر صلاحیت نہیں ہے تو 1 بھی کر سکتے ہیں، 1 خصی کر دیجئے، اس سے بھی کام چل جائے۔ اور یہ عقیقہ کرنا یہ سنت ہے۔ آپ کو اگر سہولت ہے تو 7ویں دن کر دیجئے، 7ویں دن اگر سہولت نہیں ہے تو 21ویں دن کر دیجئے، اور اگر اتنی دن بھی سہولت نہیں ہو سکی تو سال بھر میں کر دیجئے، 2 سال میں کر دیجئے، 4 سال میں کر دیجئے، جب آپ کو سہولت ہو اور آپ کر دیجئے۔ لیکن اگر بعد میں کر رہے ہیں تو اس کا لحاظ رکھیے کہ اگر اس کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی ہے تو آپ جمعرات کو کریں، وہ اس اعتبار سے 7واں دن قرار پائے۔ 1 سال میں کیجئے، 2 سال میں کیجئے، تو یہ پیغام لے کر کے جائیے، اگر سہولت ہے تو کر دیجئے۔ کیوں؟ یہ عقیقہ کرنے سے اس بچے پر جو بلا اور مصیبت آنے والی رہتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس عقیقے کی برکت سے اس بلا اور مصیبت کو ٹال دے۔ دوسرا ایک فائدہ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جب تک کسی بچے کا عقیقہ اگر نہیں ہوا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ بچہ گروی ہے۔ گروی نہیں سمجھیے گا تو آپ بندھک سمجھیں، زمین بندھک رکھتے ہیں، زیور زیورات بندھک رکھتے ہیں، تو وہ سامان تو آپ کا ہے لیکن آپ نے اس کو کیا کر دیا ہے، گروی لگا دیا ہے، بندھک رکھ دیا ہے، تو وہ اس کے قبضے میں۔ جب تک آپ اس کا پیسہ نہیں لوٹائیں گے آپ اس کے مالک نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے یہ بچہ گروی ہے اور آپ نے اگر عقیقہ کر دیا تو گویا کہ آپ نے بندھک چھوڑا دیا۔ یہ ہماری شریعت اس مناسبت سے ہمیں اور آپ کو بتاتی ہے کہ اگر بچے کی پیدائش ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دلوائی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا بہتر سے بہتر نام رکھا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کا عقیقہ کرا دیا جائے، 7ویں دن یا 21ویں دن یا آپ کو جب سہولت۔ اور عقیقہ کے کیا کیا فوائد ہیں وہ آپ کو بتا دیا۔ اب جب بچہ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے تو ماں باپ کے اوپر اب جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس بچے کی تعلیم اور تربیت کا اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق اچھا سے اچھا انتظام کرے۔ دین کی تعلیم اسے سکھائے، تہذیب سکھائے، اخلاق سکھائے، طور طریقہ سکھائے، بڑوں سے کے آداب بتائے اور چھوٹوں کا طور طریقہ بتایا جائے کہ بڑوں سے ہمیں کیسے ملنا ہے، چھوٹوں سے کیسے ملنا ہے۔ تو یہ تعلیم اور تربیت یہ دونوں کی ذمہ داری والدین کی۔ اللہ کے رسول کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص پہنچا اور اس نے پوچھا کہ اے امیر المومنین ما حق الولد علی ابیہ، کہ ماں باپ کے اوپر اولاد کا کیا حق ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے اوپر بچے کا حق یہ ہے کہ ان ینتقی امہ، کہ جب اس کی ماں کا انتخاب کرے، مطلب شادی کے موقع پر جب لڑکا کے لیے لڑکی کی تلاش ہو تو ایسی لڑکی کو لائے جو دیندار ہو، جس کے اندر دین کی تڑپ ہو، ایسی عورت ہو جو پاک دامن ہو، پاکیزہ ہو، فاطمہ کی کنیز ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طور طریقے پر چلنے والی ہو، اسلام کی عظمت اس کے دلوں کے اندر ہو، پاک دامن ہو، اس کے اندر حیا ہو، ایسی لڑکی کا انتخاب کرے کہ ان ینتقی امہ،
کہ جب اس کی ماں کا انتخاب کرے تو بہتر سے بہتر لائے، جو دین پر چلنے والی ہو، اسلام کو ماننے والی ہو، ایمان کے اندر پختگی ہو،